وہ تو کائنات کے تغیرات کو کائنات کی دوسری شکلوں میں تلاش کرتے ہیں. ان کی تحقیقات یہ ہیں کہ کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات کی کسی شکل سے، وہ ان شکلوں کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان اندھوں کو شکلیں دکھا بھی دیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کا یقین اور عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ کائنات کی شکل، کائنات کا یہ تغیر بنا کائنات کی فلاں شکل سے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. جو لوگ مسلسل شکلوں میں رہتے ہیں ان کے عقیدے میں نعوذ باللہ اللہ بھی ایک شکل بن جاتا ہے. کائنات کے تغیرات کو شکلوں سے جوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک اللہ کی ذات بھی ایک شکل بن جاتی ہے. اللہ کی ذات بھی ایک شکل بن جاتی ہے. یہ ایسے شکلوں کے عادی ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جس چیز سے جو تغیر آ رہا ہے وہ چیز معبود ہے. وہ کائنات کی شکلوں کی طرف تغیرات کو منسوخ کرتے 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 اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک شکلیں معبود کا درجہ لے لیتی ہیں. شکلیں بولی صاحب میں آپ سے بہت ہی ضرور بات کرتا ہوں. ان کے نزدیک شکلیں معبود کا درجہ لے لیتی ہیں. ان کے یہاں ہر نافع اور مضر وہ معبود ہے. اس لیے غیر مسلم اپنے اسباب کا پجاری ہوتا ہے. غیر مسلم سب وہ اپنے اسباب کا پجاری ہوتا ہے. غیر مسلم اپنے اسباب کا پجاری ہوتا ہے. مسلمان کا یقین بگڑتے بگڑتے یہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے اسباب کا پجاری تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے اسباب کے لیے فرائض کو ضائع کرتا ہے. یہ اس کی نحوست ہے. یہ اس کی نحوست ہے کہ وہ سبب کو درجہ دے دیتا ہے کہ پھر اس کے سبب کے مقابلے میں فرائض کوئی چیز نہیں رہتی. یہ میں بہت ہی آپ سے خطرے کی بات کرتا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں. نہیں، اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں. اس کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ آپ نے اس کے فرائض کو اسباب پر مقدم کیا یا نہیں. اگر آپ فرائض کو ضائع کر رہے ہیں شکل کے مقابلے میں تو آپ شکل کے تابع ہیں، اور آپ شکل چھوڑ رہے ہیں سب فرض کے مقابلے میں تو آپ اللہ کے فرض کے ساتھ ہیں. یہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح مائل ہیں، شکل کی طرف یا اللہ کی طرف. اگر آپ فرائض کو مقدم کرتے ہیں اسباب پر تو آپ اللہ کے تابع ہیں، اور اگر آپ اسباب کو مقدم کرتے ہیں فرائض پر تو آپ اسباب کے غلام ہیں. آپ اسباب کے میں ایک بات جو لوگ شکلوں میں رہتے ہیں انہیں کائنات میں پیش آنے والے حوادثات سے کبھی اپنے اعمال کا خیال نہیں آتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مومن کے ساتھ. اللہ کا ایسا فضل مومن کے ساتھ ہے کہ اگر مومن سے کوئی صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ فوراً بلا تاخیر کوئی نقصان فوراً لے رہے کوئی نقصان فوراً لے رہے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا کوئی مالی جانی نقصان فوراً لے آئیں گے. اتنا جلدی لائیں گے کہ ابھی وہ آدمی اس گناہ کے اندر مشغول ہوتا ہے، اسی درمیان اللہ کی طرف سے اسی گناہ کے دوران ہی اللہ کی طرف سے نقصان آ جائے. اللہ نہیں چاہتے کہ مومن کو ڈھیل دیں. ڈھیل دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈھیل دینا کافر کے لیے ہے.
بھیج دینا پھر کہتے مومن کو اللہ عید نہیں دیتے، اللہ مومن کو عید نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ پر بھی فوراً پکڑ لے، فوراً پکڑ. لیکن میں اپنی بات دہراؤں گا کہ جو لوگ کائنات کے نظام کو اپنے اعمال سے نہیں جوڑتے، ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. ان کا خیال نہیں جاتا. جس کا خیال گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اس کا خیال توبہ کی طرف کیسے چلا جائے گا؟ ناممکن بات ہے. اس کا خیال گناہ کی طرف نہیں جائے گا، حالانکہ اصول بات ہے کہ توبہ استغفار کرنے کو نہیں کرتا. توبہ بالکل ایک الگ ہے، استغفار بالکل ایک الگ. یہاں تک میں عرض کرتا ہوں کہ استغفار جتنا آدمی کر لے، لیکن استغفار جتنا چاہے وہ کر لے، تو استغفار توبہ کا بدل نہیں. استغفار توبہ یاد رکھنا میری بات کہ استغفار کرنے سے توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوں گے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. استغفار کے بغیر توبہ سے گناہ معاف، استغفار کے باوجود بغیر توبہ گناہ معاف نہیں ہو. ہم آپ سے بہت کام کی بات کرتے ہیں. لوگ توبہ استغفار کو ایک چیز سمجھتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ استغفار استغفار کا تعلق زبان سے ہے. استغفار کا تعلق زبان سے ہے، لیکن توبہ کا تعلق زبان سے اور دل سے نہیں. توبہ کا تعلق تو پورے بدن کے عمل سے. توجہ دیں میری بات، آپ اپنی بات کو آسان کروں گا، سمجھے گا توبہ کیا ہے اور استغفار. توبہ کے بغیر استغفار کرنے سے گناہ معاف نہیں. محض استغفار کرنے سے توبہ ایک چیز ہے. استغفار بہت آسان ہے. آپ 100 بار 1000 بار استغفار کر لیں بہت. توبہ مشکل کام، تو سب سے مشکل کام توبہ ہے. اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کا استغفار ایک مرتبہ بھی کر دینے سے کام بن جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. لیکن 1000 بار استغفار کرے، توبہ نہ کرے. 1000 بار استغفار کرے مگر تو توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں. اس کی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. ایک آدمی نے چوری کر لی، اب وہ چوری کر کے اللہ سے استغفار کر دے، تو استغفار کرنے سے چوری کا مال معاف نہیں ہوگا. کیونکہ توبہ کہتے ہیں چرائے ہوئے مال واپس کرنا. مال چرائے آپ نے، وہ چرا مال کو واپس. آپ اندازہ کر لیجیے مال تو چیز ہے. غیبت بھی استغفار سے معاف نہیں ہوتی. استغفار کر لیں غیبت کر کے تو سے آپ کو غیبت کو لینا معاف صحیح آسان نہیں ہے. اس میں لازم ہے ایک ہی راہ سے اس کی مغفرت کا ہے کہ یہ توبہ کرے.
سنت ہوئی نہیں بات کر رہے ہوں لیکن اس کے ساتھ توبہ بھی کرو. سنت ہوئی نہیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر گناہ پر استغفار کر لیا تو آپ توبہ بھی کیجیے. لوگ استغفار کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے. اور میں کہہ چکا ہوں کہ توبہ زبان سے نہیں، استغفار زبان سے آپ استغفار کرتے، دل سے بھی توبہ نہیں ہوتی. دل سے بھی استغفار ہو سکتا ہے، توبہ نہیں. کیونکہ توبہ کے اصل معنی ہے آپ نے جہاں سے راستہ بدلا ہے آپ وہاں واپس جائیے. اس کو توبہ ہے. ابلیس سے جو غلطی ہو گئی ہو گئی، ابلیس سے جو غلطی ہوئی ہو گئی. اس نے یہ چاہا کہ اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. اور اسے معافی کا جو موقع ملا وہ موقع یہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے طور کی طرف جا رہے تھے تو ابلیس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ میری اللہ کے یہاں سفارش کریں. کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے آپ سے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں درخواست کی اور سفارش کی کہ اس سے غلطی ہو گئی، اس نے آپ کے امر کا انکار کر دیا، اب اس میں ندامت ہے اور وہ معافی چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ابلیس توبہ نہیں کرنا چاہتا. اسلام نے عرض کیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا موسیٰ ابلیس توبہ کرنا نہیں چاہتا، اور اگر توبہ چاہتا ہے وہ تو دیکھ لو تم کر کے یا اس سے کہو ابلیس سے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے. ابلیس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جن کو میں ان کی حیات میں سجدہ نہیں کر سکا، مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں؟ آپ اس اندازہ کر لیجیے توبہ کی طرح. توبہ کہنے سے اسے توبہ استغفار اور توبہ دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہے. استغفار بھی کرو اور واپس آؤ. جی ہاں، توبہ واپسی کو کہتے ہیں. توبہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ توبہ کا تعلق دل سے زبان سے نہیں ہے، توبہ کا تعلق عمل سے ہے، استغفار کا تعلق زبان سے ہے. ندامت سے استغفار کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن استغفار، ندامت، آئندہ نگنے کا پختہ ارادہ، یہ سب کچھ استغفار کے ساتھ ہے. ندامت، استغفار، آئندہ نگنے کا پختہ ارادہ، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے کوئی چیز کو نہیں کرنا. ان میں کوئی چیز توبہ نہیں ہے. آپ چوری سے قسم کھا لیں میں چوری نہیں کروں گا، جو ہو گئی اس پر آپ کو ندامت ہو، استغفار ہو، سب ٹھیک ہے، لیکن توبہ کے بغیر چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا. تو توبہ یہ ہے کہ آپ چرایا ہوا مال مالک کو، تو جب مخلوق، آپ سوچیے، آپ غور کیجیے، جب مخلوق کا حق اس کو واپس کیے بغیر توبہ نہیں ہوگی تو خالق کے جو فرائض ظاہر کیے ہیں ان کو ادا کیے بغیر توبہ کیسے ہوگا؟ اسی کو اس قصے کے اندر کریے صاف. میں کہہ دو ابلیس سے کہہ دو آدمی کو قبر کو سجدہ کرے، ہم معاف کر دیں گے. آدمی کی قبر کو سجدہ کر لیں، ہم معاف کر دیں. جب آدمی حالات اور پریشانیوں کے اسباب باہر تلاش کرتا ہے اپنی ذات سے باہر،
تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کہتے ہیں رجوع اللہ کو. جو اب میں نے عرض کیا ہے کہ جو آنے والے حالات کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتا، وہ ہٹانے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب مومن سے کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً اس گناہ کے دوران ہی ایک حالت ایک حال. ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت، حسین عورت تھی، اس کو دیکھ رہے تھے. اس عورت نے کہا فوراً کہ اسلام آ گیا، مجھے مت دیکھیے، آپ مجھے مت دیکھیے کیونکہ اسلام آ گیا ہے. کیا رکھو کہ دور صحابہ میں اسلام بے اعتبار کھل کے بولا جاتا تھا، اس زمانے میں اسلام بے اعتبار جس کے بولا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ پردہ آ گیا، یہ نہیں کہا کہ پردے کا حکم آ گیا مجھے مت دیکھیے. اس نے کہا اسلام آ گیا مجھے مت دیکھیے. کیونکہ جو درجہ اسلام میں جو درجہ نماز کا ہے وہ درجہ پردے کا ہے. ہاں پکی بات. یہ تو بیچارے احمق قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے خود بیٹھ کر اور اسلام کے ٹھیکیدار بن کر انہوں نے اسلام کے احکام کے درجے بنا دیے. تو یہ تو بہت ضروری ہے، یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، یہ والا بہت ضروری ہے، یہ والا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے اور اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں کہ آپ بیٹھ کر احکام کے درجے طے کریں. نہیں، گنجائش نہیں. اگر آپ معاشرے کے لائن کے کسی عمل کو نماز کے فریضے سے کم سمجھتے ہیں تو آپ اسلام کے ایک حصے کا انکار کر رہے ہیں، اس کو ظاہر کریں. سچی بات ہے. آپ کہتے ہیں یہ حکم بہت اہم ہے، یہ اتنا اہم نہیں. اگر آپ نے سوچ لیا تو آپ نے اسلام کے ایک شعبے کو ضائع کر دیا. اسلام کے ایک شعبے کو ضائع کر دیا. بعض روایتوں میں تو حیا کو مکمل ایمان کہا گیا ہے. حیا کو مکمل ایمان، یعنی عجیب بات ہے کہ آپ اس سے روایت سے ہٹیں تو آپ کو ایمان کی بہت ساری علامتیں، بہت سارے احکام ملیں گے. لیکن حیا ایک ایسی صفت ہے جو ایمان کے تمام شعبوں کو محیط ہے. ایمان کے تمام شعبوں کو اس نے گھیرا ہوا. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے فرائض میں سے یا معاشرے میں سے جو حیا کے دائرے سے باہر. سارا کا سارا ایمان ہی صرف حیا، سارا کا سارا ایمان ہی حیا. سچی بات ہے. مجھے فرمایا کہ جب تیرے نظر حیا ختم ہو جائے تو اب تو جو چاہے کر، اب تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حیا ختم ہو جائے جو چاہے، اضافہ کرایا فضل معاشی تھا. حیا ختم ہو جائے تو اب تم بالکل آزاد ہو. آپ سوچیے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا نے اسلام کے سارے احکام فرائض سے لے کر کھیلے. تو میں نے عرض کیا کہ حیا نے سب کہیں کا احاطہ کیا. حیا نے سب کہیں کا، جب تیری حیا ختم ہو جائے اب تو جو چاہے. تو میں نے عرض کیا کہ اور کیا جائے احادیث میں تو حیا سب سے زیادہ جامع صفت ہے. حیا سب سے جامع صفت ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں، پہلی بات یہ جان لینا صاحب سب کہ حیا کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں. حیا کا مخلوق سے حیا کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق سے حیا کافر بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے. مخلوق سے حیا
آپ بھی کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے. میں بالکل یقین صاحب ہے کسی مسلمان کا گناہ کرنے میں کسی انسان سے شرمانا یہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں. سننے میں کیا گیا یہ ایمان کا الزام. ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرنے میں مخلوق سے شرمائیں. یہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں. گناہ کرنے میں مخلوق سے آپ شرمائیں یہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں. یہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں کہ آپ گناہ کرنے میں مخلوق سے شرمائیں. ایمان کا کوئی درجہ نہیں. اللہ اکبر. جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے لکڑی کے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا. نہیں کیا کرنا کہنے لگی میرا معبود ہے بہرحال میں اسے معبود یقین کرتی ہوں. میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے مجھے شرم آتی. سوچیے اب ایک کافرہ کے اندر اپنے خیالی معبود سے اتنی شرم ہے کہ وہ اس پر پردہ ڈال رہی ہے جب اسے معلوم ہے کہ لکڑی کا پوچھے دیکھتا نہیں سنتا نہیں سمجھتا نہیں. لیکن اس نے جی برے کام سے ایک کافر کے اندر بھی حیا ہے مخلوق سے. اور ایسی مخلوق سوچیے اگر جاندار ہوتی کوئی چیز اگر جاندار کوئی چیز ہوتی وہاں تو اس سے بلقی اس سے زلیخا کتنا شرماتی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی مخلوق ہوتی تو اس سے زلیخا کتنا شرماتی جب وہ لکڑی کے بت سے شرما رہی ہے کہ میرا معبود دیکھ رہا ہے. بتائیے وہ کافرہ ہو کر اس کو حیا ہے اپنے لکڑی کے بت سے. اور مسلمان کو اپنی تنہائی میں اللہ سے کوئی حیا نہیں. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق مخلوق سے ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مخلوق سے شرم کرو مخلوق سے شرم کرو. حالانکہ مخلوق سے کوئی تعلق نہیں. مخلوق سے شرم کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض جانور انسانوں کے سامنے جھکتے نہیں کرتے. بلی بہانہ کرنے میں مخلوق سے انسانوں سے اتنا شرماتی ہے کہ وہ کہیں چھپ کر خدا حاجت کرتی ہے لوگوں کے سامنے نہیں کرتی. کتے کو اگر پیشاب کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی آڑ تلاش کرتا ہے جس کی آڑ میں وہ پیشاب کرے. وہ کھلے میدان میں پیشاب نہیں کام کیا کرتا ہے آڑ میں کھلے میدان میں کام نہیں اٹھائے گا. گاڑی کھڑی ہو کوئی دیوار ہو کچھ بھی ہو اسے آڑ سے آئیے پیشاب کرنے کے لیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مخلوق سے شرمانا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ بہت سے حیوانات اپنی حاجت کے پورا کرنے میں مخلوق سے شرماتے ہیں. اس لیے حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں مخلوق کی شرم کرو ان کی شرم کرو. میں حیران ہوتا ہوں. میں نے کہا حیا کا مخلوق سے کیا تعلق. حیا کا مخلوق سے کیا تعلق. حیا کا تعلق تو خالق سے ہے. حیا کا تعلق خالق سے ہے. صحابہ کے اس میں بیان کیا قرآن الا انہم یستنصرون یستخفوا منہ کہ تم غور سے سنو کہ صحابہ کی صفت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں دوہرے ہو جاتے تھے اور جھک جاتے تھے نیچے کو. سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے تنہائی میں برہنہ ہو کر کیونکہ وہ اللہ سے اپنی شرم کی جگہ کو چھپاتے تھے اور اوپر سے کپڑا ڈھک لیا کرتے تھے اس خیال سے اعوذ باللہ کہ اللہ کے سامنے برہنہ ہو. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے. غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے. یہ اللہ سے شرم آتی ہے. اللہ سے شرم کی وجہ سے غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے. حیا کا تقاضا حیا کا تقاضا ہے.
لوگ کہتے ہیں مخلوق تو شرم کرتا ہے، مخلوق صاحب کیا تعلق؟ سوچیے آپ، جو آدمی تنہائی میں گناہ کرنے میں خالق سے نہیں شرما رہا ہے، اب اس کے اندر حیا کو نہیں سبا کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی۔ بے حیا کون ہے؟ جو گناہ بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے۔ بے حیا کون ہے؟ جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ بے حیا ہے، اور جو گناہ کھل کر کر رہا ہے اس سے حیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں میں ایسے آدمی کا شمار نہیں ہے، اس کو حیوان کہا گیا ہے حدیث میں۔ اور حیوان نے اس کو نہیں کہا حدیث میں جو گناہ کھل کر کرے، حیوان اس کو کہا ہے حدیث میں جو چھپ کر حلال طریقے سے صحبت کرے بیوی سے، اور صبح دوستوں کو بتائے میں رات کیسے گزاری ہے، حدیث میں اس کو گدھا کہا گیا ہے۔ رات گزارے چھپ کر بیوی کے ساتھ کیسے؟ حلال طریقے سے، سنت کے مطابق، اور صبح صرف کسی کو بتلا دے کہ ہمیں رات اس طرح گزاری، اس کو حدیث میں گدھا کہا ہے، اور صرف گدھا نہیں کہا بلکہ سڑک پر جفتی کرنے والا گدھا کہا۔ یہ تو صرف تذکرہ کرنے والے کے لیے، صرف جو لوگوں سے تذکرہ کر رہا ہے اپنے حلال طریقے کا۔ جو آدمی حلال طریقے سے رات گزار کر صبح دوستوں کو بتلا رہا ہے کہ میں رات اس طرح گزاری ہے، اس کو سڑک پر جفتی کرنے والا گدھا کہا گیا ہے۔ آپ اسے گدھا کر لیجئے تو کھل کر گناہ کرنے والا کون کتنا بڑا گدھا ہوگا؟ جب حلال طریقے سے رات گزارنے والا صبح خبر کرے لوگوں کو، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ سلمان فارسی کی شادی ہوئی، جب سلمان فارسی کی شادی ہوئی تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ سلمان بتاؤ رات کیسے گزاری؟ انہوں نے ضرور کہہ دیا، بتاؤ سلمان، دوست نے کیا شرم؟ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرمانے کے لیے تو اجنبی آدمی ہو تو شرم کیجیے، آپ اپنے کیا کریں؟ انہوں نے کہہ دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، جب لوگوں نے کئی بار سوال کیا تو فرمایا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ ہمارے پاس اللہ حدیث سنائی ان سوال کرنے والوں کو، اور یہ فرمایا کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا جو انسان رات گزارے بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اور صبح دوستوں کو رات کی کارگزاری سنائے، وہ اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو سڑک پر لفٹی کرتے۔ کیا کہ حیا ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمان سے بے حیائی کا عمل ہو رہا ہو تو حیا ایک ایسا فریضہ ہے، حیا ایک ایسا فریضہ ہے کہ بے حیائی کے کام کو برداشت نہیں کرے۔ اس لیے بیچارے بہت سے لوگ اس زمانے میں ایک فتنے کے اندر پڑ گئے ہیں۔ میری بات آپ کو بری نہ لگے، وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، نہیں کہنے میں۔ اس فتنے میں پڑے وہ کہ پردہ کا حکم وہاں ہے جہاں کوئی فتنے کا اندیشہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر وہ حکم پردے کا اتنا سخت نہیں ہے۔ حالانکہ پردہ اللہ کا امر ہے، پردہ اللہ کا امر ہے، پردہ اللہ کا امر ہے جس کو حکومت نے نازل کروایا ہے۔ پردہ اللہ کا امر ہے جو حکومت نے نازل کروایا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے جس کو حکومت نے نازل کروایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پردے کا تعلق براہ راست زنا سے ہے۔
کیونکہ حدیث میں سب سے پہلے زنا کی نسبت شرما کی طرف کی، پہلے زنا کی نسبت آنکھ کی طرف کی، زنا کی نسبت کی گئی۔ میں کہتا ہوں آپ سے کیسا بھی پردہ ہو، کپڑے کا پردہ ہو، لکڑی کا پردہ ہو، انسان اپنے ہاتھ سے پردہ کرے، ان سارے پردوں سے میں کے مقابلے میں سب سے جلدی پردہ ہونے والا والی جو چیز ہے وہ